ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجلس شورا جامع مسجد رامپور کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی تھی 9 تاریخ کو، اور اس میں ایک ایجنڈا پاس ہوا تھا کہ عید الفطر کے تعلق سے ایک پیغام قوم کے نام جاری کیا جائے۔ اخباروں کے ذریعے وہ آپ تک یقیناً پہنچے گا اور اس کو آپ پڑھ بھی لیں گے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس کو ویڈیو کے ذریعے بھی پہنچا دیا جائے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور سنا جا سکے۔ وہ پیغام حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 25 مارچ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے زندگی کی رفتار تھم سی گئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے باوجود مساجد بھی صرف 5 نمازیوں سے ہی آباد ہیں اور بقیہ سارے مسلمان گھروں میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جمعۃ الوداع اور نماز عید کا بھی ابھی واضح نہیں کہ کس حال میں ادا ہوگی۔ مزید بے روزگاری کا تیز رفتار طوفان اور غریب طبقے کے لیے دشواریوں کا پہاڑ، جس نے بے شمار گھروں کو حد درجہ متاثر کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ ان حالات کو جلد از جلد درست فرما دے۔ نیز وہ باہمت امت کے جیالے جن کو رب نے توفیق عطا کی، وہ تاحال دامے درمے سخنے خدمت خلق میں مصروف ہیں۔ ہم ان تمام کے لیے دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کے اس خیر کے کام کو قبول فرمائے اور مزید اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز اس کا صلہ جنت الفردوس کی شکل میں آپ سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اس کورونا نامی بیماری کے خاتمے کے لیے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں، تاریخ کبھی بھی ان قربانیوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود فاشسٹ طاقتوں نے، چند تخریب ذہن میڈیا چینلز اور چند فاسد ذہن لوگوں نے اپنی سوشل سائٹس پر جس طرح سے ایک زہر ہندوستان کے ماحول میں اور عام معصوم ہندوستانیوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کے خطرناک نتائج اب سامنے بھی آنے لگے ہیں۔ اور اب چونکہ کسی نئے پروپیگنڈے کی تلاش یقیناً ہوگی جس کے ذریعے سیکولر ہندوستانی، بالخصوص مسلمانان ہند کی امیج اور تصویر کو داغدار بنا کر پیش کیا جانے کا موقع ان کو چاہیے ہوگا اور مزید ماحول کو زہریلا بنایا جا سکے گا۔ یاد رکھیے، اس کے لیے ہمیں ہمت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ بالخصوص کورونا وائرس کے خاتمے تک ہمیں قربانیاں مسلسل دینی ہیں، اور انشاءاللہ یہ عذاب خداوندی ان قربانیوں اور دعاؤں کی بدولت رب کریم ضرور ختم فرمائے گا۔ اب عنقریب عید الفطر کی آمد ہے۔ گزشتہ سالوں میں ہر عید کے لیے کپڑے، جوتے، چپل وغیرہ کی خریداری کا ایک پرجوش مرحلہ ہوتا تھا، لیکن اس سال 2020 کے عید الفطر ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بالکل سادگی سے منانی ہے، اور ہمیں نئے کپڑے، جوتے، چپل وغیرہ ہرگز نہیں خریدنا ہے، خواہ بازار کھلیں یا نہ کھلیں۔ اگر بازار کھل بھی جائیں تو کسی بھی حال میں بازار کی بھیڑ کا حصہ نہیں بننا ہے، بلکہ ہم سب اپنے پاس موجود کپڑوں وغیرہ میں سے جو سب سے بہتر ہیں انہی میں عید گزاریں، اور جو پیسہ ہمیں اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر اس موقع پر خرچ کرنا تھا، بہتر ہوگا کہ اس پیسے سے کسی کی بھوک دور کریں یا کسی کی بیماری میں علاج کرا دیں۔ اس سے ہمارا رب بھی راضی ہوگا اور کسی بے سہارا کا بھی بھلا ہوگا۔ اسلام مذہب میں خدمت خلق کو انتہائی افضل مقام حاصل ہے۔ اس خدمت کو بڑھ چڑھ کر کے کرنے سے صرف نہ کہ ہمارا ہی بھلا ہوگا، اللہ کے نزدیک ہم مقرب ہوں گے، بلکہ اسلام کا ایک سچا اور صحیح تعارف بھی انسانوں کے مابین جا سکے گا۔ اسی میں ایک چیز میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں غریبوں پر بھی خرچ کرنا ہے، بیماروں کا علاج بھی کرانا ہے، خواہ وہ اس پیسے سے جس سے ہمیں عید کی خریداری کرنی تھی یا اس کے علاوہ پیسے سے۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم نقطہ میں اور رکھنا چاہوں گا کہ وہ پیسے کو ہم محفوظ بھی کریں، جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں کریں، لیکن اپنے پاس محفوظ کر کے بھی رکھیں، چونکہ نہ جانے اب آنے والے حالات کاروبار کے اعتبار سے کیا ہوں گے، کتنے بھیانک ہوں گے، کاروبار کی کیا صورت حال ہوگی۔
یہ پیسہ اس وقت محفوظ رکھنا بھی کہیں فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا جو راستہ میانہ روی بتایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ بالکل ہاتھ کھول دو، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ بالکل ہاتھوں کو بند کر لو، یعنی نہ ہی سارا لٹا دو اور نہ ہی اپنے آپ کو بخیل اور کنجوس کی کیٹیگری میں ڈالیں، بلکہ درمیانی درجے سے خرچ کریں۔ البتہ یہ ایک خاص موقع سے کہا جا رہا ہے کہ عید کے موقع پر جو خریداری کرنی تھی، خواہ اس کو بھائیوں پر خرچ کریں، بیماری میں خرچ کریں یا اپنا محفوظ کر کے رکھیں، لیکن اس موقع سے اپنے پیسے کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کام سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فاشش طاقتیں انشاءاللہ اپنی منہ کی کھائیں گی اور ناکام ہوں گی۔ مزید کورونا وائرس سے حفاظت کے جو اصول ماہرین نے بتائے ہیں، ان میں سب سے مؤثر طریقہ سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سماجی دوری جس کو ہم کہہ رہے ہیں بار بار، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام سے ہٹ کے ہو۔ شریعت میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر ایسے وقت میں جب کوئی اس طرح کا اللہ کی طرف سے مہاماری کا موقع ہو اور کوئی اللہ کا عذاب اس طرح آ جائے، کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جو طاعون کی شکل اختیار کر چکی ہو، اس وقت میں لوگ ایک نیزہ یا دو نیزوں کے برابر دوری بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ یہ بھی ایک شریعت کی بات ہے۔ اگر ہم اور آپ بازار کی بھیڑ کا حصہ بنیں گے خدا نخواستہ، تو یاد رکھیے سماجی دوری باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا اور اس سے کورونا کے بڑھنے کا اندیشہ بھی ہو جائے گا۔ آپ کسی سے اپنے آپ کو مقابل کر کے نہ دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کہاں کتنی بھیڑ لگ رہی ہے اور کون کیا خرید رہا ہے، بلکہ آپ کو تو خود ایک نذیر بننا ہے۔ اس اصول پر عمل کر کے اور اس بیماری کو اللہ کی طرف سے عذاب سمجھ کے اللہ کے سامنے رو کر اور قانونی تمام چیزیں اختیار کر کے ہمیں ایک ماڈل پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی سے مقابل نہیں ہیں، ہمارا اپنا ایک اصول ہے، ہمارا اپنا ایک ماڈل ہے۔ ہم خود اپنے امن پسند شہری ہونے میں اپنے آپ میں ایک رخ اور ایک تصویر ہیں۔ یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ باہر نکلتے ہیں ہم، تو ایک سب سے بڑا مرحلہ ہمارے سامنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی ہم باہر نکلیں ہمارے سامنے موٹی موٹی رقم کے چالان اور جرمانے کی شکل ہو، جیسا کہ کچھ جگہوں پر چند لوگوں کے ساتھ یہ ہوا بھی ہے۔ لہذا اگر کسی بہت ضروری کام سے نکلنا ناگزیر ہو جائے تو گاڑیوں کے مکمل کاغذات، نیز جس کام سے نکل رہے ہیں اس کے لیے کوئی ثبوت، چہرے پر ماسک یا رومال اور ہیلمٹ لے کر ہی نکلیں اور قانون کی پوری طرح پاسداری کریں، اور کسی بھی طرح پولیس اہلکار یا انتظامیہ کے کسی بھی آدمی سے ہرگز نہ الجھیں۔ آئیے آگے بڑھ کر مجلس شورا کی اس گزارش پر لبیک کہیے اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہم یہ عید الفطر انشاءاللہ سادگی اور سکون سے ہی منائیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آمد ہے۔ وطن عزیز ہندوستان کے ہر باشندے اور ملک کی حفاظت کے واسطے دعا کیجیے اور اس ملک سے نفرت کے خاتمے کی دعا کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے۔ غالب گمان ہے کہ شب قدر اسی اخیر عشرے میں ہو۔ پوری لگن، ذوق و شوق کے ساتھ اس مبارک عشرے میں شب قدر کی جستجو میں لگ جائیے۔ کسی بھی افواہ کا حصہ نہ بنیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک بالخصوص ہمارے ضلع کی ہر بیماری خصوصاً کورونا سے اور شرور سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ من جانب مجلس شورا جامع مسجد رامپور، جس میں 8 افراد ہیں اور ان کے دستخط اور ان کے نام ہیں: حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب مفتی شہر و امام جامع مسجد، جناب حضرت مولانا سید احمد علی صاحب اور خوشنود میاں صاحب قاضی شہر، جناب فرحت احمد جمالی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ، حضرت حافظ شاہ جمال اللہ صاحب، مولانا اسلم جاوید صاحب صدر جمعیت علماء رامپور، انصار احمد قاسمی احقر، مولانا زما باقری صاحب امام شیعہ رامپور، مکرم رضا عنایتی صاحب سیکریٹری جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی، اسلم حسن خان صاحب۔ یہ 8 لوگ چونکہ مجلس شورا جامع مسجد رامپور میں ہیں، ان کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ مجلس شورا جامع مسجد کی طرف سے اپیل ہے۔ امید کی جاتی ہے انشاءاللہ پوری قوم اس کو سنجیدگی سے لے گی اور عمل ضرور کرے گی۔ السلام علیکم۔